ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن مجيد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب۔ صلوات پڑھے بابا جی۔ حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، بہت دنوں کے بعد آنا بھی ہوا تو ایسی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے کہ جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کے خانوادے میں میرا تعلق ہی انہی سے تھا۔ میرا سارا تعلق 2012 سے، جیسا کہ عروج بھائی نے بتایا، اس مجلس سے، وہ پہلی مجلس تھی جس میں ملاقات ہوئی تھی، اور وہ پہلی ملاقات ہمیشہ کی ملاقات میں تبدیل ہوئی، اور الگ الگ قریوں میں اور الگ 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 شہروں میں ملاقات ہوتی رہی۔ گزشتہ برس چونکہ میرا صرف ان سے تعلق تھا پورے خانوادے میں، عروج بھائی، میرا پورے خانوادے میں توسی بھائی سے تعلق تھا، اور گزشتہ برس جب ہم ایک مجلس پڑھنے کے لیے آئے تھے تو ان کی والدہ کا پرسہ دینے کے لیے ان کے گھر گئے تھے۔ اس بار یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ان کا پرسہ کسے دینے کے لیے جایا جائے، کیونکہ میرا تعلق انہی سے تھا۔ لیکن غازی پور آنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ انسان دنیا سے چلا گیا مگر اپنے ساتھ اتنے عزادار چھوڑ گیا۔ بڑا رشتہ، بڑا گہرا رشتہ، محبتیں، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صبح سے مسلسل ایک ہی ذات کے حوالے سے مجلسیں ہوں، اور اسی طریقے سے مسلسل ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس میں اور دوسری کے بعد تیسری مجلس میں آپ جمع ہو جائیں۔ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتے، لیکن ذرا ایصال ثواب کی مجلسوں میں مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، بڑے احسانات تھے مرحوم کے ہمارے اوپر، بڑے احسانات، مطلب جس کا میں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ 2012 میں یہاں ملاقات ہوئی، اس کے بعد 2012 کے بعد 13 میں آگرہ گئے تھے سالانہ مجالس میں، ظاہر بھائی
اچھا سالانہ مجالس میں، آگرہ میں سالانہ مجالسیں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. تو سالانہ مجالس میں وہاں کی کمیٹی کے بلاوے پہ نہیں گیا تھا. توسی بھائی نے بڑی محبتوں سے بلایا تھا کہ آئیے ایک بار شہید کی بارگاہ میں مجلس پڑھ کے دیکھیے. توسی بھائی نے بلایا تھا خصوصی طور پہ. اور 3 دن مجلسیں ہوتی ہیں، جمعہ سنیچر اتوار. جمعہ کا دن گزر گیا، جمعرات جمعہ سنیچر کے جمعرات کا دن گزر گیا، توسی بھائی ساتھ میں رہے. جمعہ کا دن گزر گیا، ساتھ میں رہے. سنیچر کا دن گزر گیا، ساتھ میں رہے. اتوار کو اب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگتے ہیں. شام کو یہ ہوا کہ مولانا شمس تبریز آخری مجلس پڑھیں گے، وہی سالانہ مجالس میں آخر میں، بالکل جب مجمع اپنے اپنے گھروں کو جا رہا ہوتا ہے. یقین جانیں کہ ہوٹل سے نکلے، ممبر پر بیٹھنے سے پہلے فرش اعضاء پہ آئے، اور جیسے ہی ہم نے مجلس پڑھنی شروع کی اور مجمع کثیر تعداد میں پلٹنا شروع ہوا فرش اعضاء پہ، 15 سے 20 منٹ کے بعد فرش اعضاء سے اٹھے، شہید کی بارگاہ میں گئے اور میرے لیے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا. اس کے گواہ عروج بھائی ہیں. تو بہرحال تھی محبت ایک ایسی، ہم سے بڑی گہری محبت تھی ہم سے، اور یقین جانے کہ ایک قلق تھا دل میں. بہرحال عزیزان گرامی، ایک ایسی شخصیت کہ جس کا یہ عالم تھا، خلوص کا، اخلاق کا، تہذیب کا یہ عالم تھا. وہاں شہید کی بارگاہ میں پھر ہم لوگ مجلس کے بعد دونوں لوگ ساتھ میں گئے. شہید کی بارگاہ میں پہنچے، شہید کی قبر پہ پہنچے. کہا مولانا، جی، بلکہ نہیں، لفظوں کو بدلوں، وہ صرف وہی کہتے تھے، مجھے یہ لفظ ان کے علاوہ کوئی نہیں کہتا تھا. شمس میاں کہ جی بھائی، وہ دعا مانگی ہے، یہاں کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. 2-3 دعائیں مانگی، ساری کی ساری پوری ہوئی. دو تین دعائیں مانگی، ساری کی ساری پوری ہوئی. تو کہیں نہ کہیں دل کا تعلق ان سے ایسا تھا کہ انہوں نے بھی کبھی انہیں فراموش نہیں کیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. کچھ تو ایسا دل کا رشتہ تھا کہ انہوں نے بھی کبھی فراموش نہیں کیا. میری دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی ایک دعا وہی تھی آگرہ کی سرزمین پر. اب وہ دعا سنیے کیا تھی. پروردگار مجھے جب بھی موت آئے تو فرش اعضاء پہ موت آئے. وہاں اس 2013 کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت وہیں شہید کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی تھی کہ جب بھی موت آئے تو فرش اعضاء پہ موت آئے. اسی لیے بھائی عروج نے جب کال کی کہ مولانا سب کو الگ الگ موضوعات پہ میں چاہ رہا ہوں کہ موضوعات ان کے لکھے جائیں، سب سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کس موضوع پہ پڑھیں گے، تو میں نے خصوصی طور پہ کہا کہ چونکہ موت فرش اعضاء پہ ہوئی ہے لہٰذا موضوع بھی اسی عنوان سے ہوگا. لہٰذا ہمارا موضوع ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پوسٹر میں شائع ہو چکا ہے، خاک شفا اور فرش اعضاء. وہ کون سی طاقت ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو فرش اعضاء پہ کھینچ کے لاتی ہے؟ وہ کون سی قوت ہے کہ جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم فرش اعضاء پہ جائیں؟ ورنہ لاک ڈاؤن میں لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں. لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں اور ہم کوشش میں ہیں پرمیشن مل جائے، پرمیشن مل جائے، پرمیشن مل جائے، پرمیشن مل جائے. لوگ بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے سے اور پرمیشن میں لگے. کوئی تو وجہ ہے نا، جو کوئی طاقت ہے جو کھینچ رہی ہے. کوئی تو طاقت تھی کہ جس نے توسی بھائی کے دل کی تمنا کو پوری کیا اور فرش اعضاء پہ لا کر کے کھڑا کر دیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. کوئی تو طاقت تھی نا کہ جس نے دعاؤں کو پورا کیا اور وہی موت عطا کی کہ جہاں کی تمنا تھی. وہ طاقت تھی کون سی؟ وہ طاقت تھی کون سی؟ وہی طاقت کو بتانے کے لیے میں نے فرش اعضاء کے ساتھ خاک شفا کو رکھا ہے. ملاحظہ کیجئے گا، اسی طاقت کو بتانے کے لیے یہ میں نے اپنا ٹاپک، اپنا موضوع خاک شفا اور فرش اعضاء. بس میں آیہ کریمہ کی، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا بس ترجمہ سنا دوں
اور دو تین اس کے ذیل میں باتیں اور انشاءاللہ گفتگو اصل کلام سے متصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ لقد خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو وما بینہما اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، فقط زمین اور آسمان نہیں، ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں کتنے دنوں میں خلق کیا؟ جزاک اللہ۔ یہ دن تو میں مجبوری میں ترجمہ کر رہا ہوں، حالانکہ دن کا ترجمہ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے مابین جتنی بھی چیزیں ان کو 6 وقتوں میں خلق کیا، کیونکہ دن کا تصور ہی نہیں تھا، کیونکہ پہلے سورج کی تخلیق ہوگی تب دن کا تعین ہوگا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، تو بہرحال اس کا ترجمہ دن بھی کیا گیا ہے، وقت بھی کیا گیا ہے۔ 6 وقتوں میں خلق کیا، 6 دنوں میں زمین اور آسمان دونوں کے مابین جتنی بھی چیزیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ 6 دنوں میں خلق کیا، 6 وقتوں میں خلق کیا، جو آپ سمجھیں۔ آگے اللہ کہتا ہے وما مسنا من لغوب، اور ہمیں تھکاوٹ نے مس تک نہیں کیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا متوجہ رہیے گا میری طرف۔ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کہہ کیا رہا ہے اللہ؟ میں نے زمین اور آسمان کو، میں نے نہیں، لفظوں کو اور ہم نے خلق کیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائے، میں نے نہیں، ہم نے خلق کیا، اور میں نے لفظ میں نے نہیں کہا ہے، ہم نے خلق کیا۔ کتنے دنوں میں؟ 6 وقتوں میں۔ وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ نے مس تک نہیں کیا، تھکاوٹ میرے قریب نہیں آئی، تھکاوٹ نے ہمیں چھوا تک نہیں، میرے قریب نہیں آ سکی یہ تھکاوٹ۔ کہنے والا ہے اللہ، اللہ کہہ رہا ہم نے خلق کیا۔ یہ اللہ کا کہنا، بھائی شمس تبریز تھوڑے ہی ہیں کہ شمس تبریز رات کے 10 بجے جپلا حسین آباد سے چلے، 11 بجے ڈہری آن سون پہنچے، 3 گھنٹہ ویٹ کیا، گاڑی آئی، بنارس 5:30 بجے پہنچے، وہاں سے گاڑی پکڑی، غازی پور پہنچ گئے، ہاں بھائی ہمیں تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے۔ شمس تبریز تھوڑے ہی ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمیں تھکاوٹ نے مس تک نہیں کیا، تو وہاں تھکاوٹ کا تصور کیسا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں، وہاں تھکن اور تھکاوٹ کا تصور کیسا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ جسم والے بھی شامل تھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور، متوجہ رہیے گا میری طرف، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ کچھ جسم والے بھی شامل تھے جو اللہ نے کہا ہمیں تھکاوٹ نے مس تک نے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے کہ اللہ نے کہا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پس مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، تو اے محمد سب سے پہلے میں نے تیرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے میں نے تیرے، محمد نے بھی کہا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اور نبی نے ہی فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ وہی نبی ایک دن علی کو بزم میں آتا ہوا دیکھا، تو اسی نبی نے کہا مرحباً بمن خلقہ اللہ تعالی قبل ابی آدم ب40 الف سنۃ۔ اسی نبی نے علی کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ میں خوش آمدید کہتا ہوں اس علی کو کہ جسے اللہ نے اس کے باپ آدم سے 40,000 سال پہلے پیدا کیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا متوجہ رہیے گا میری طرف۔ تو وہ لوگ تھے، یہ وہ شخصیتیں تھی کہ زمین نہیں تھی وہ تھے، آسمان نہیں تھا وہ تھے۔ بہرحال یہ کہنا کہ ہمیں تھکاوٹ نے مس نہیں کیا، جسم والے کچھ لوگ شامل تھے اس مٹی کی تخلیق میں جس پہ آپ بیٹھے ہیں، اس مٹی کی تخلیق میں جس پہ آپ بیٹھے ہیں شامل تھے۔ اب آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اور اس کے سلسلے سے بہت معلومات میں اضافہ ہوگا کہ اہل بیت کے سبب کیا کیا چیزیں خلق ہوئی ہیں۔ شامل تھے زمین و آسمان کے بنانے میں، لیکن جب خاک شفا کی بات آئی تو ہمارا اور آپ کا چھٹا امام فرماتا ہے ان اللہ
یتولا بنفسہ خلق کربلا، اللہ نے جب زمین کربلا کی تخلیق کی تو اس میں کسی کو شامل نہیں کیا، خود بنایا۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیں گے۔ جب اللہ نے زمین کربلا کی یعنی خاک شفا کی تخلیق کی، اب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ خاک شفا کا خطہ جو ہے فقط اتنا نہیں ہے جتنا قبر امام حسین علیہ السلام، نہ، حسین نے فقط اتنی زمین نہیں خریدی تھی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیں، متوجہ رہیں، حسین نے فقط اتنی ہی زمین اتنی خریدی تھی کہ جتنا پہلے ہی سے حسین کا حق تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا، جتنا پہلے ہی سے حسین کا حق تھا اتنی ہی زمین، جتنا بھی خطہ ارض امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد کے سردار سے خریدا تھا وہ سب خاک شفا ہے۔ لفظوں کو بدلوں، جہاں اکبر کے قدم پڑے وہ بھی خاک شفا، جہاں عباس کے قدم پڑے وہ بھی خاک شفا، جہاں اون کے قدم پڑے وہ بھی خاک شفا، جہاں محمد کے قدم پڑے وہ بھی خاک شفا، جہاں حبیب کے قدم پڑے وہ بھی خاک شفا، جہاں سعید کے قدم پڑے وہ بھی خاک شفا، جہاں زہیر کے قدم پڑے وہ بھی خاک شفا۔ انہیں چھوڑیے، جہاں ذوالجناح کے قدم پڑے وہ بھی خاک۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر آپ بیدار ہیں تو موضوع کا لطف آپ اٹھا سکتے ہیں، صلوات پڑھنے بآواز بلند۔ ان اللہ یتولا بنفسہ خلق کربلا، جب تخلیق ہوئی زمین کی تو اللہ نے خاک کربلا کو بنفسہ ہی بنایا، اس میں کسی کو شامل نہیں کیا۔ اچھا سنیے، امام فرماتے ہیں انا اکلت تین حرام، مٹی کا کھانا حرام ہے، مٹی کا کھانا حرام ہے۔ امام فرماتے ہیں من اکلت تین لم یصلی علیہ، جو مٹی کھا کر کے مر جائے توبہ کیے بغیر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ من اکلت تین لم یصلی علیہ، فرش عزا پر بیٹھے ہوئے حسین کے عزادار، من اکلت تین لم یصلی علیہ، جو مٹی کھا کے مر جائے توبہ کیے بغیر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ پوچھئے مولویوں سے خاک شفا کا کھانا کیسا ہے؟ پتہ نہیں آپ کہاں ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ پوچھئے مولوی سے خاک شفا کا کھانا کیسا ہے۔ اچھا چھوڑیے، امام نے کیا فرمایا؟ انا اکلت تین حرام، مٹی کا کھانا حرام ہے، کھانا حرام ہے۔ من اکلت تین لم یصلی علیہ، جو مٹی کھا کر کے مر جائے توبہ کیے بغیر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ کیوں حرام ہے مٹی کا کھانا؟ کیوں حرام ہے؟ تو تمام علماء نے لکھا مٹی کا کھانا اس لیے حرام ہے چونکہ اس مٹی سے ہمارے باپ آدم بنائے گئے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، تمام علماء نے متفق علیہ فیصلہ دیا مٹی کا کھانا اس لیے حرام ہے چونکہ اس مٹی سے ہمارے باپ آدم بنائے گئے۔ جو سمجھ گیا اس پہ کروڑوں سلام، جو نہیں سمجھا وہ گھر جا کر کے نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ جو چیز فرش اعضاء پر نہ سمجھ میں آئے وہ بستر پہ کبھی نہیں سمجھ میں آئے گی۔ بھائی علماء نے کیا کہا؟ مٹی کا کھانا اس لیے حرام چونکہ اس سے ہمارے باپ آدم بنائے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مٹی سے آدم بنائے گئے وہ خاک تھی، خاک شفا نہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، ورنہ اس کا بھی کھانا حرام ہوتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، ورنہ اس کا بھی کھانا حرام ہوتا۔ وہ خاک تھی، خاک شفا، اس کی بھی تخلیق ابھی دکھاؤں گا، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اس کی بھی ابھی آئے گی تخلیق، بتاؤں گا۔
تخلیق بھی بتاؤں گا، اس کا عروج بھی بتاؤں گا، اس کی بلندی بھی بتاؤں گا، اس کا معیار بھی بتاؤں گا. اور وقت بہت کم ہے میرے پاس، صرف تقریباً 30 منٹ 35 40 45 منٹ ابھی ہیں. صلوات پڑھ لیں بابا سے بنا. تو کیا عرض کیا میں نے؟ دور بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے سے. کون سی قوت ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں پرمیشن مل جائے چلے جائیں فرش عزا پہ. وہ کون سی قوت ہے کہ جو خاک شفا جیسی اور فرش عزا جیسی نعمتوں سے نواز رہی ہے؟ وہ کون سی قوت ہے؟ سنیے، مولا فرماتے ہیں، سنیے کون سی قوت آپ کو یہاں کھینچ کر کے لائی ہے. ایک مجلس، دوسری مجلس اور تیسری مجلس میں آپ آ گئے. کون سی قوت؟ مولا فرماتے ہیں ان اللہ مزجا فی طینت مومن تربت کربلا. مولا فرماتے ہیں جب اللہ نے مومن کی طینت بنائی تو اس میں تھوڑی سی خاک شفا رکھ دی. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا بھائی. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا بھائی. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. میرا موضوع آئے گا نہ چلا جائے. بتاؤں گا کیوں کھینچ کر کے آئے ہیں آپ. ابھی بتا رہا ہوں عروج بھائی، بتا رہا ہوں کیوں کھینچیں. یہ کیوں موت آئی ہے فرش عزا پہ. دعا مانگی پوری ہو گئی، موت آئی کیسے فرش عزا پہ؟ بتا رہا ہوں ابھی کیسے آئی ہے. کیا فرمایا میرے مولا نے؟ ان اللہ مزجا فی طینت مومن تربت کربلا. اللہ نے جب مومن کی تخلیق کی تو اس میں تھوڑی سی خاک شفا رکھی. یعنی مومن کی طینت میں ہے خاک شفا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو اس منبر سے حسین کا ذکر کرے سمجھ لو کہ جسم میں خاک شفا ہے. سنیے گا، متوجہ رہیے گا. جو یہاں سے حسین و علی کا ذکر کرے سمجھ لینا خاک شفا ہے. اور جو یہاں آنے کے باوجود ان کے دشمنوں کی تعریف کر رہے تو سمجھ لینا خاک شفا نہیں، خاک سقیفہ ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. جو یہاں سے آ کر کے ہمارے فضائل بیان کرے، ان کے فضائل بیان کرے، حسین کے فضائل، علی کے فضائل، شہزادی کے فضائل، نبی کے فضائل، سمجھ لینا جسم میں خاک شفا ہے. اور جو ہمارے دشمنوں کی آ کے یہیں سے تعریف کرے سمجھ لینا. اچھا، تعریف کی بھی اپنی اپنی مجبوری ہے. یہ خصوصی طور پہ جملہ ہے قدر چچا کے لیے، چونکہ ہمارے بزرگ ہیں اور ہمیشہ ہمارا ساتھ رہا ہے. اس حوالے سے، شاعری کے حوالے سے بھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا فون کر کے، چچا دیکھیے تو یہ شعر کیسا ہے. ابتدا میں ہی شاعری جب نہیں، مطلب اس وقت بہت کم کرتے تھے تب سے، اور ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سرپرست بھی. یہ جملہ کون سی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا مجبوری ہے سے یہاں کے آ کر کے اس ممبر پر بیٹھنے کے باوجود ان کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ خصوصی داد چاہتا ہوں اس جملے کی، خصوصی داد. کیا وجہ ہے؟ وجہ بتاؤں. اصل میں بات بس اتنی سی ہے، اتفاق کی اولادیں کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ علی کیا ہے. دوسرے جملے پہ میں آپ کی سماعت کو آزماؤں گا. میں اس سے مہذب جملہ نہیں کہہ سکتا، میں دوسرے جملے میں آزماؤں گا. میں دوسرے جو سمجھ گیا اس پہ کروڑوں سلام ہے. میں یقین جانے اس سے پہلے یہ جملہ سناؤ، بالکل نہ بولیے گا. سنیے جملہ، سنیے. علی کے چاہنے والوں کی نظر کرتا ہوں. اتفاق کی اولادوں کی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ علی کیا ہے. علی کو سمجھنے کے لیے منتی اولاد ہونا تھا. علی کو سمجھنے کے لیے منتی اولاد ہونا ضروری ہے. تو
ان اللہ مزجا فی تینت مومنین تربت کربلا. اللہ نے کون سی قوت لائی ہے بتانے جا رہا ہوں. ابھی تو صرف بتایا ہے کہ رکھی ہے خاک شفا. قوت کون سی ہے؟ خاک شفا پہ آ گئے. وہ کون سی قوت ہے, کون سی طاقت ہے؟ سنیے کون سی طاقت ہے. ان اللہ مزجا فی تینت, آواز تو آ رہی ہے اب تک؟ چلیے الحمدللہ. ان اللہ مزجا فی تینت مومن تربت کربلا. اللہ نے جب مومن کی خلقت کی, مومن کو بنایا, آزادار کو بنایا, اس میں تھوڑی سی خاک شفا رکھا. جیسے ہی میرے مولا نے, میری طرف دیکھیے گا, بچے کو جانے دیجئے, جیسے ہی میرے مولا نے یہ جملہ کہا کہ اللہ نے جب مومن کی تخلیق کی اس میں تھوڑی سی خاک شفا رکھی, مجمع سے ایک شخص تعجب کے عالم میں کہتا, مولا مومن کی خلقت میں خاک شفا ہے, مولا مومن کی تخلیق میں خاک شفا ہے. مولا نے فوراً فرمایا ہاں, اور اس کا ثبوت یہ ہے لذا تحو قلوب شیعتی الی الحسین, چونکہ مومن کی تینت میں خاک شفا رکھی گئی, یہی سبب ہے ہمارے شیعوں کے دل حسین کی طرف کھنچتے ہیں. سبب ہے جو کھنچتا ہے مومن. یہ تھوڑی سی خاک مجبور کرتی ہے, چلو حسین کی طرف. اب ایک جملہ کہتا ہوں, غازی پور کی پاک و پاکیزہ سماعت بیٹھی ہے میرے سامنے, ایک جملہ کہتا ہوں. امام نے کیا فرمایا جب مومن کی خلقت کی, اس میں جزاک اللہ تھوڑی سی خاک شفا رکھی, جس میں تھوڑی سی رکھی گئی وہ مولا کے عزادار بنے. جس میں تھوڑی سی رکھی گئی مولا کے عزادار بنے, جس میں کچھ زیادہ رکھی گئی کوئی جون بنا, کوئی حر بنا, کوئی حبیب بنا, کوئی زہیر بنا, کوئی سعید بنا. اور ایک بات اور بتا دوں, یہ حقیقت ہے, جو جس مٹی کا بنا ہوگا, جو جس مٹی کا بنا ہوگا, مرنے سے کچھ لمحات پہلے, کچھ دنوں پہلے, کچھ ہفتوں پہلے, کچھ مہینوں پہلے وہ اسی مٹی کی طرف جائے گا. پہلے مرنے کے بعد نہیں. جو جس مٹی کا بنا ہوگا مرنے. اب اکثر دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ پوری زندگی شہر کے باہر رہے, ایسا ہوتا ہے کہ اپنے وطن پلٹے اور پتہ چلا کہ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد موت ہو گئی. اکثر ہوتا ہے. یہ ہے امام نے فرمایا جو جس مٹی کا بنا ہوگا اس کی طرف پلٹے گا. جو جس مٹی کا بنا ہوگا اس کی طرف پلٹے گا. فرش اعضا ہے حسین کا, جسم ہے خاک شفا, ممکن نہیں کہ یہ جسم حسین کی طرف نہ جائے. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. ممکن نہیں کہ یہ جسم جائے گا ادھر ہی کہ جدھر حسین ہوں گے. اچھا چلیے آپ کو بتاؤں یہ خاک کیا ہے, بتاؤں خاک شفا کیا ہے. سنیے امام کی حدیث. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ صبح تو قبر پر, یہ بھی سن لیجئے, اس کو بتا دوں. چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ امام نے فرمایا ہے خاک شفا پہ ایک سجدہ, خاک شفا پہ ایک سجدہ 7 حجابات کو پھاڑ دیتا ہے. حجاب لوح, حجاب قلم, حجاب کرسی, حجاب عرش, حجاب اکبر. یعنی امام نے بتایا کہ خاک شفا پہ ایک سجدہ ڈائریکٹ اس کے پاس جاتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور, متوجہ رہیے گا میری طرف, متوجہ رہیے گا. ڈائریکٹ وہیں جاتا ہے. نہیں
اصل میں مائک والے سے کہیے کہ اس کو تھوڑا اور صحیح کر دیں، کیونکہ میں قریب بھی آ رہا ہوں تو ہمیں لطف نہیں آ رہا ہے، کہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا مائک چل رہا ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. تو بہرحال عزیزان گرامی، تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ خاک شفا پہ ایک سجدہ ساتوں حجابات کو پھاڑ دیتا ہے. مولا فرماتے ہیں صبحت قبر الحسین تسبح بید الرجل وان لم یسبح. خاک شفا کی تسبیح جس کے ہاتھ میں ہو، اگر وہ تسبیح نہ بھی کرے تو اللہ اسے تسبیح گزار لکھتا ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور متوجہ رہیے گا میری طرف. خاک شفا کی ایک تسبیح سنیے گا کیا ہے کہ صبحت قبر الحسین، لفظ کا ترجمہ کر دیتا ہوں سنیے. صبحت قبر الحسین، قبر امام حسین علیہ السلام کی خاک کی تسبیح کیا ہے؟ تسبح، خود وہ تسبیح کرتی ہے. بید الرجل یعنی اس جس کے ہاتھ میں ہے، بید الرجل یعنی جس کے ہاتھ میں ہے. وَإِن لَمْ يُسَبِّحْ، چاہے وہ خود تسبیح نہ کرے. لفظی ترجمہ پہنچا دیا. اب دوسری حدیث سنیے. خاک شفا کیا ہے؟ اب یہیں سے میں نے کہا نا کہ آج کے بعد مسجد میں جائیں گے تو خاک شفا کو سمجھیں گے. سنیے دوسری حدیث سنیے. مولا فرماتے ہیں کہ من کانا عندہ صبحت قبر الحسین کتب اللہ مسبحا وان کانا ساہیا عابسا. جس کے پاس قبر امام حسین کی خاک کی تسبیح ہوگی، اللہ اس کو تسبیح گزار لکھے گا. اللہ اس کو تسبیح گزار. خالی یہاں تک ہوتا تو یہ دونوں حدیثیں ٹکرا رہی تھی، بات تو برابر تھی. آگے سنیے کیا ہے. اللہ اس کو تسبیح گزار لکھے گا. وَإِن كَانَ سَاهِيًا عَابِسًا، چاہے وہ بھول گیا ہو کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور متوجہ رہیے گا میری طرف. صلوات پڑھیں نا بآواز بلند. چاہے وہ بھول گیا ہو تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے عظمت اس خاک کی. کس کی؟ خاک شفا کی. میں نے بتایا کہ نبی کی نے فرمایا ہے کہ اللہ نے علی کو آدم سے کتنے سال پہلے پیدا کیا؟ 40,000 سال پہلے. اب ایک سوال ہے جو بہت، ہاں دیکھیے اب تھوڑا محسوس ہوا، دیکھیے ہمیں بھی تھوڑا سا لگا. ہاں سلامت رہیں. صلوات پڑھیں. تجربہ ہو گیا ہے بھائی. بہرحال تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ خاک شفا سنیے. امام ہے، امام کی زبان ہے بھائی خاک شفا کے لیے. اللہ نے جب مومن کی خلقت کی اس میں تھوڑی سی خاک شفا رکھی ہے. یہ میں نے آپ کی خدمت اقدس میں عظمت بتائی اس خاک کی. اب تخلیق بتاتا ہوں، یہ خاک بنی کب. اور چھوٹا سا سوال ہے اور سوال کا بلکہ جواب ہی دے دیتا ہوں. اللہ نے سب سے پہلے جس مٹی کو بنایا اس کا نام ہے جوف خانہ کعبہ. یعنی وہ مقام کہ جہاں مولائے متقیان کی ولادت ہوئی تھی. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. سب سے پہلے کس مٹی کو خلق کیا؟ وہ خانہ کعبہ کا درمیانی حصہ، جوف خانہ کعبہ. متوجہ رہیے گا. سب سے پہلے تخلیق ہوئی کس مٹی کی؟ پھر اسی مٹی سے پوری کائنات کی مٹی بنائی گئی. بھائی متوجہ رہیے گا. اسی مٹی سے پوری کائنات کی مٹی تخلیق ہوئی، مٹی بنائی گئی. لیکن سب سے پہلے کس کی تخلیق ہوئی؟ خانہ کعبہ کی جوف کی مٹی کی. متوجہ رہیے گا. امام فرماتے ہیں ان اللہ خلق
تربت کربلا قبل ارض الکعبہ باربعۃ وعشرین عام، اللہ نے خاک کربلا کو خاک خانہ کعبہ سے 24,000 سال پہلے پیدا کیا۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ اللہ نے خاک کربلا کو خاک خانہ کعبہ سے 24,000 سال پہلے پیدا کیا۔ میں نے جیسے ہی کہا 24,000 سال پہلے پیدا کیا، آپ کہنے لگے واہ 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 واہ۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ واہ واہ کیا ہے؟ کیا کہنا واہ واہ۔ کبھی اس کا بھی تعلق اگر خاک شفا سے نہ ہو تو ممبر سے اتر آؤں گا۔ اس کا بھی تعلق اگر خاک شفا سے نہ ہو تو صحیح بتا رہا ہوں، یہیں پہ موضوع چھوڑ دوں گا۔ یہ واہ واہ کر رہے ہیں آپ، ہے کیا؟ جس مولوی کو دیکھیے یہاں سے آگے کہتا میں واہ واہ والی مجلس نہیں پڑھتا۔ ارے بھائی فضائل اہل بیت پڑھیے، آپ کے بھی سلسلے سے واہ واہ کر رہا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے، میں کیا کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے۔ جس دیکھیے میں واہ واہ والی مجلس، مطلب واہ واہ کو اتنا ہلکا بنا دیا گیا۔ دو چیزیں ہیں جس کا انسانی جسم کے اندرونی حصے اور اندرونی جسم سے تعلق ہے۔ دو لفظ ہیں، دو لفظ اندرونی حصے سے تعلق ہے۔ ایک لفظ ہے آہ، ایک لفظ ہے واہ۔ جب کسی کو کوئی غم ملتا ہے تو کہتا ہے آہ، جب کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے تو کہتا ہے واہ۔ دو لفظ تھے، ایک تھا آہ، ایک تھا واہ۔ ایک پر باپ نے قبضہ کر لیا، ایک پر بیٹے نے۔ ہائے ہائے ہائے، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ ایک پہ باپ نے قبضہ کر لیا، علی کے فضائل سنے واہ، علی کے فضائل سنے واہ، حسین کے مصائب سنے تو آہ۔ دنیا کا بھائی شاہزان، دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں کہ جس کے پاس کوئی ایسی بزم ہو کہ جس میں دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو، آہ بھی ہو۔ اور میں نے کہا میرے اس جملے کا تعلق خاک شفا سے ہے، لاؤں گا میں ابھی۔ دنیا کے پاس کوئی بھی ایسی بزم نہیں کہ جس کا تعلق ان دونوں سے ہو، جن کا رشت آہ سے بھی ہو واہ سے بھی ہو۔ پہلے آہ بتا دوں کہ کیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا چھٹا امام اور مولا کا ایک صحابی چلے ایک شخص کی عادت کے لیے، جیسے ہی قریب پہنچے اس کے گھر میں اندر حجرے کے اندر داخل ہوئے تو امام کا جو صحابی تھا اس نے دیکھا کہ وہ کراہ رہا ہے، کرا رہا ہے۔ تو جیسے اس نے کراتے ہوئے دیکھا اس نے ٹوک دیا، روک دیا، منع کر دیا، خبردار اس طریقے سے کراہا نہیں جاتا، اس طرح سے نہ کراہو۔ جیسے اس نے اسے روکا، میرے مولا نے اسے ٹوکا۔ اس نے جیسے ہی اسے روکا آہ کہنے سے، میرے مولا نے فوراً اسے ٹوکا۔ تو اسے کس چیز سے روک رہا ہے؟ تجھے خبر بھی ہے ان الآہ اسم من اسماء اللہ، آہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ان الآہ اسم من اسماء اللہ، آہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ ہے آہ۔ اب رہا سوال واہ، ہم نے احد میں علی کو دیکھا کہا واہ، ہم نے بدر میں علی کو دیکھا کہا واہ، ہم نے خیبر میں علی کو دیکھا کہا واہ، ہم نے بستر پہ علی کو دیکھا کہا واہ، ہم نے میدان میں علی کو دیکھا کہا واہ، تلوار چلاتے ہوئے دیکھا تو کہا واہ، آیتیں آئی تو ہم نے کہا واہ، پوری زندگی علی کے لیے واہ واہ، پوری زندگی علی کے لیے، ان کے فضائل پر واہ واہ واہ۔ لیکن میں نے اسی علی کو ایک دن دیکھا کہ جنگ صفین سے جب واپس پلٹے تو خاک کربلا پہ اپنا قدم رکھا اور رکھ کے خاک کو اٹھا کے کہا واہ ہن تربتن، واہ کیا مٹی ہے، ہائے ہائے ہائے۔
ہائے سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہم نے اسی علی کو ایک دن دیکھا، پوری دنیا نے جسے واہ کیا، پوری دنیا نے جس کے فضائل پر واہ کہا، وہ حسین کی خاک اٹھا کے کہتا ہے واہ کیا خاک ہے، واہ کیا مٹی ہے۔ مجھے اس وقت علامہ ابوالفضل تہرانی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ علامہ ابوالفضل تہرانی جب کربلا گئے عروج بھائی، تو انہوں نے خاک شفا کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد خاک شفا کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ خاک شفا کا رنگ کیسا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ جی کیسا ہے؟ سرخ ہے نا؟ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، علامہ ابوالفضل تہرانی نے بتایا کہ رنگ کیسا ہے۔ بظاہر ہمارے پاس سرخ رنگ کی خاک شفا نہیں ہوتی، لیکن یقین کریں کہ اگر کسی کے پاس حقیقی خاک شفا ہے تو ممکن نہیں کہ روز عاشور سرخ نہ ہو۔ اگر حقیقی خاک شفا ہے تو ممکن نہیں کہ روز عاشور سرخ نہ ہو، حقیقی خاک شفا ہو تو۔ علامہ ابوالفضل تہرانی نے اس مٹی کو ہاتھوں پہ لیا، اور لینے کے بعد علامہ ابوالفضل تہرانی کہتے ہیں مٹی کو دیکھا، دیکھ کے مسکرائے، مسکرا کے جملہ کہا، ہم سنگ آب سلسبیل۔ دیکھیے گا تعریف، دیکھیے خاک شفا کیا ہے، ہم سنگ آب سلسبیل، ہم رنگ بال جبرائیل، ہم سنگ آب سلسبیل۔ علامہ ابوالفضل تہرانی کہتے ہیں کہ جو قیمت جنت میں سلسبیل کی ہے وہی قیمت خاک شفا کی ہے۔ سنیے گا دوسرا جملہ، جو قیمت سلسبیل کی جنت میں ہے وہی قیمت خاک شفا کی۔ علامہ کہتے ہیں زمانے والوں، جو رنگ جبرائیل کے پروں کا ہے وہی رنگ خاک شفا کا ہے۔ جو رنگ جبرائیل کے پروں کا ہے وہی رنگ خاک شفا کا ہے۔ اس سے ہمیں کچھ پتا چلا ہو یا نہ چلا ہو، ہمیں یہ پتا چل گیا کہ جبرائیل کے پر کا رنگ کیسا تھا۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ اس سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ جبرائیل کے پر کا، جو سمجھ گیا وہ ضرور بولے گا اس جملے پہ، جبرائیل کے پر کا رنگ کیسا تھا۔ آگے علامہ ابوالفضل تہرانی نے تعجب کیا ہے کہ چونکہ دونوں کا رنگ ایک جیسا ہے تو وہ لکھتے ہیں اللہ جانے جبرائیل نے خاک شفا سے یہ رنگ لیا یا خاک شفا نے جبرائیل۔ جملہ سنیے، اللہ جانے خاک شفا نے جبرائیل سے یہ رنگ لیا یا جبرائیل نے خاک شفا سے یہ رنگ لیا۔ میں اس دور میں ہوتا تو بس اتنا کہتا، علامہ ابوالفضل تہرانی، ارے تاریخ دیکھ لیجئے، فرشتوں کو پر کس در سے ملتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، دیکھ لیجئے فرشتوں کو پر کس در سے ملتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ خاک شفا سے یہ رنگ ملا ہے جبرائیل کو یا جبرائیل کو خاک شفا سے ملا ہے یا خاک شفا کو جبرائیل سے۔ یہ علامہ ابوالفضل تہرانی۔ دوسرے عالم کا نام سنیے، علامہ ابوالحسن رازی۔ علامہ ابوالحسن رازی
انہوں نے خاک شفا پہ مکمل کتاب لکھی ہے. شفاء الصدور فی فضائل زیارت العاشور، ایسے ہی کر کے کتاب ہے. علامہ ابو الحسن رازی انہوں نے جب تعریف کی ہے نا، سنیے کیسے کی ہے. یہ کربلا گئے، انہوں نے خاک شفا کو اپنے دست مبارک پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں حسین بھائی شاہزان. علامہ ابو الحسن رازی وہ کہتے ہیں حسین لیسا احد یدری ما حسین. وہ کہتے ہیں حسین وہ حسین ہے کہ کائنات میں کوئی نہیں جانتا کہ حسین کیا ہے. حسین وہ حسین ہے کہ کائنات میں کوئی نہیں جانتا کہ حسین کیا ہے. علامہ ابو الحسن رازی کہتے ہیں کہ وہ حسین کے من زری ہو قبلۃ الحاجات، وہ حسین جس کی زری حاجات کا قبلہ ہے. اللہ اکبر. وہ حسین جس کی زری حاجات کا قبلہ ہے، وہ حسین جس کی زری حاجات کا قبلہ ہے. آگے کہتے ہیں وَمَطَافُ الْمَطَافَاتِ، کائنات میں جس کا بھی طواف کیا جاتا ہے، ہر وہ شے ذریعے حسین کا طواف کرتی ہے. ہائے ہائے، ارے مجھے جو کہنا تھا وہ میں کہہ گیا. وَمَطَافُ الْمَطَافَاتِ، کائنات میں جن کا بھی طواف کیا جاتا ہے. پوچھئے مسلمانوں سے کس کا طواف کیا جاتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ساری دنیا کے مسلمان اکٹھا ہو کر خانہ کعبہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے. تو مسلمان جسے طواف کرے اسے کعبہ کہتے ہیں. کعبہ جس کا طواف کرے اسے زری ہے حسین کا. کعبہ لبیک یا وَمَطَافُ الْمَطَافَاتِ، جن کا بھی طواف ہوتا ہے وہ اس کا طواف کرتے ہیں. وَمَسْجُودُ الْأَفْلَاق، 20 منٹ ہیں، 20 منٹ میں 10 منٹ بچے میرے پاس، 10 منٹ مسائب کے، 10 منٹ. اچھا چلیے ٹھیک ہے، 10 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. آخری بات، وَمَسْجُودُ الْأَفْلَاق، مسجود الافلاق آسمان والوں کا مسجود ہے. جلدی گزر جاتا ہوں. یعنی آسمان والے کی سجدگاہ ذریعے حسین ہے. بہت خوب. اب سوال کرتا ہوں آپ سے، شمس تبریز کا ٹاپک کیا ہے؟ خاک شفا. تعریف زری کی شروع ہوئی. علامہ ابو الحسن رازی کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ ہاتھوں میں مٹی، ہاتھوں میں ہے خاک شفا. تعریف کس کی؟ زری کی. یہ زری کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ بتاؤں. وجہ یہ سنیے، وجہ یہ زری ہے اوپر، زری اور حسین کے درمیانی رابطے کا نام ہے خاک شفا. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. زری اور حسین کے درمیانی رابطے کا نام ہے خاک شفا. علامہ ہم جیسوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ سوچنا ضرور، جس کی زری ایسی ہے پھر خاک کیا ہو. اچھا ایسے ہی نہیں بتانا چاہتے، ایسے ہی نہیں، کیسے ہی بتانا چاہتے ہیں. اب زری کی تعریف کر لی، اب خاک کے بارے میں کہنا شروع کیا. اب بتائیے کہ خاک کیا ہے. کہتے ہیں وہ حسین، کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ حسین کیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ترابہ ذہب، وہ حسین جس کی مٹی سونا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے عروج بھائی، ہم کسی کی مثال کسی چیز سے پیش کرتے ہیں، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے شاید نہیں ہے، ہم نے شاید کمتر مثال پیش کی. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اکثر کسی کی مثال آپ پیش کریں ایسا ہوتا ہے نہیں، لگتا ہے ہم نے غلط مثال دے دی ہے، کمتر مثال دے دی، تھوڑا اور بلند کرتا ہے انسان.
بلند کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کمتر سے مثال دیتے تھوڑا پھر سے بڑھاتا ہے. وہ کہتے ہیں ترابہ ذہب، وہ حسین جس کی مٹی سونا ہے. جیسے ہی کہا مٹی سونا ہے، کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، لا بل ہی اکسیر، یہ مٹی سونا نہیں ہے، یہ تو اکسیر ہے، سونا بنانے والی ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا، دیکھیے گا استدراک، دیکھیے گا کیا کہا سونا ہے، کہا کہ نہیں 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 میں تو غلط کہہ گیا، نہیں یہ اکسیر ہے. عالم اسی کو کہا جاتا ہے جو حسین کے لیے اچھا سوچے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے. عالم وہی ہوتا ہے کہ جس کا خیال حسین کے لیے اچھا ہو. لا بل ہی اکسیر، یہ مٹی سونا بنانے والی ہے، سونا گر ہے، اکسیر ہے. سوچا نہ، میں نے شاید اور کم کر دیا. کہا کہ نہیں، پھر اب میرا لا نہ یہ اکسیر بھی نہیں ہے. لا بل ہی نور، یہ مٹی اکسیر بھی نہیں، یہ مٹی تو نور ہے. نور کے بعد کوئی منزل ہو سکتی ہے؟ واہ واہ واہ. اگر دکھا دی ہو علامہ ابو الحسن رازی نے تو میری یہ داد مجھے نہیں، انہی کو دیجیے گا، اور اس کا ثواب محشر میں انہی کو ملے. کیا دیکھیے گا منزل بتائیے خاک شفا کی. کہتے ہیں لا بل ہے نور، یہ مٹی اکسیر نہیں نور ہے. پھر سوچا کہ نہیں نہیں شاید اب بھی کمی رہ گئی. کہتے ہیں لا بل ہے سر اللہ، یہ مٹی نور بھی نہیں، یہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اوہ اللہ اکبر. ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. یہ مٹی نور بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. عروج بھائی معافی چاہتا ہوں، میں پڑھتا رہتا خاک شفا، بس ایک راز بتا دیتا ہوں اور گزر جاتا ہوں، مجلس تمام کر دیتا ہوں. علامہ کے اور بھی آگے اقوال ہیں، سب چھوڑ دیتا ہوں، صرف ایک راز بتا دیتا ہوں. اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، راز سنیے کیا ہے. ہو گئی آسان؟ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بتا دیتا ہوں، سنیے کیا ہے. جو نبی اس زمین پہ گیا اس نے اس زمین کو ایک نیا نام دیا. کسی نے عرض خیر کہا، کسی نے عرض برکات کہا، کسی نے عرض نور کہا، کسی نے عرض نینوا کہا. یعنی اس لحاظ سے 1.25 لاکھ انبیاء، 1.25 لاکھ نام اس خاک کے الگ الگ انبیاء دیتے رہے. جو نبی اس پہ، جو نبیوں نے دیے وہ تو الگ، جو فرشتوں نے دیے وہ الگ. لیکن محشر میں اللہ اس خاک کو 3 نام دے گا. بس یہی ایک راز سنیے اور مجلس تمام. محشر میں اللہ اس خاک کو 3 نام دے گا. سنیے نام کیا دے گا. اس سے پہلے بس ایک روایت سن لیجئے. حملہ کر رہے ہیں حسین، حملہ کرتے کرتے آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، اس حال میں پلٹ کہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی، تو بھی اپنے رب سے راز بتانے جا رہا. اور مجلس تمام، تیرا رب بھی تجھ سے راضی، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا. اس کے بعد کیا کہا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بندوں میں نہیں، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میرے عبد میں شامل ہو جا. عبد میں فقط نہیں، میرے فادخلی فی عبادی، میرے عبد میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، جنت میں نہیں، میری جنت میں داخل ہو جا. بخاک شفا کی معراج سنیے اور مجلس تمام کر رہا ہوں. کیا کہا؟ میری جنت میں داخل ہو جا. جو نبیوں نے نام دیے. حشر کا ہنگام ہوگا، حشر کے ہنگام میں آدم پیش کیے جائیں گے، نوح پیش کیے جائیں گے، ابراہیم پیش کیے جائیں گے. سارے سوالات و جوابات سب سے ہو چکے ہوں گے کہ اچانک ان نبیوں کے سامنے ایک زمین پیش کی جائے گی اور آواز قدرت آئے گی. او میرے نبیوں، او میرے فرشتوں، ذرا اسے دیکھو، غور سے دیکھو. اور آواز آئے گی، ہاذہ
ریاض و مشیتی، تیسرے نام تک سماعت معراج پہ ہوگی. سنیے گا آواز آئے گی نبیوں دیکھو. زمین کربلا کو دیکھ کے اللہ کہے گا ہاذہ ریاض و مشیتی، یہ میری مشیت کا باغ ہے. کیا کہے گا؟ میری مشیت کا باغ ہے. دوسری آواز آئے گی ہاذہ سر و کینونتی، او نبیوں ذرا دیکھو اس زمین کو، یہ زمین ہی میرے ہونے کا راز ہے. اوفو اللہ اکبر، کتنی آسانی سے جملہ سنا. جیسے یہ دوسرا جملہ کہے گا پروردگار تیسرا جملہ نبیوں سے خطاب کرے گا، اور نبیوں سنو اب تک تمہیں بھی خبر نہیں، ہاذہ ہی جنتی، یہ کربلا ہی تو میری جنت ہے. یہ خاک کربلا ہی میری جنت ہے، یہ خاک کربلا ہی میری جنت ہے. من اکلہ من شیعتنا، جو اسے ہمارے شیعوں میں کھائے شفا دیتی ہے. مولا کے پاس ایک صحابی پہنچا، کہتا مولا کھاتا ہوں فائدہ نہیں کرتی، کھاتا ہوں مولا فائدہ نہیں کرتی. مولا کہتے ہیں خطا تیری ہے، الزام خاک شفا پہ. کہا مولا میری کیا خطا؟ کہا یہ بتا کہ یہ خاک کس کی ہے؟ کہا حسین کی ہے. کہ یہ بتا پہلے حسین سے اجازت لی تھی؟ پھر کبھی آیا تو بتاؤں گا کہ وہ اجازت نامہ کیا ہے. خاک شفا کھانے سے پہلے حسین سے اجازت لی جائے، نبی سے اجازت لی جائے، اس کے بعد اسے کھایا جائے تو یہ فائدہ کرتی ہے. یہ خاک ایسی خاک کہ جس کی باہوں میں حسین کا جسم، جس کی پناہوں میں عباس کے کٹے ہوئے جسم، جس کی راہوں میں قاسم کی لاش کے دامن کٹے. میں سوچتا تھا کہ فقط اس خاک میں 72 کا خون شامل ہے، مگر جب شام غریباں دیکھتا ہوں نا تو ایک 4 سال کی بچی جس کے کانوں سے گوشوارے چھینے جاتے ہیں، کانوں سے خون نکل جاتا ہے. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے. ایک بیمار نظر آتا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی. مرحوم کی مجلس ہے، مصائب پڑھتے تھے، خوب گریا ہوتا تھا. پہلے سال 18 بنی ہاشم، آج سے 9 سال پہلے کیا تھا. ایسے مصائب پڑھے ہیں آج تک لوگ یاد کرتے ہیں مرحوم کو. اب بھی کل پرسوں میں وطن میں تھا، انہی کا تذکرہ ہو رہا تھا جب لوگوں نے سنا کہ ان کی مجلس پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. انہی کا تذکرہ. ایسے مصائب پڑے تھے، سب تھے. غازی پور سے بھی لوگ تھے، انجمن آئی ہوئی تھی، بھائی شاہزان تھے، بھائی روج بھائی تھے، ساحل بھائی تھے، سب میرے وطن میں تھے. کیا مصائب پڑھا تھا، مصائب پڑھتے تھے. اور خصوصی طور پہ جب 4 سال کی بچی کے مصائب بڑے قیامت کے مصائب پڑھتے تھے. آگرہ میں بھی ہم نے یہ منظر دیکھا، اپنے وطن میں بھی یہ منظر دیکھا. کون 4 سال کی بچی؟ وہ 4 سال کی بچی جس کی عمر کم تھی، مصیبتیں زیادہ تھیں. جس کی عمر کم تھی، مصیبتیں زیادہ تھیں. لفظوں کو بدلوں، وہ 4 سال کی بچی کہ جس کے رخسار چھوٹے تھے، شمر کا تماچا بڑا تھا. بتاؤں کون بچی، کس بچی کے مصائب پڑھتے تھے؟ بتاؤں کس بچی کے، بتا رہا ہوں کس بچی کے مصائب پڑھتے تھے. اس بچی کے کہ جسے
ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے سلام کیا تو یہ کہہ کے سلام کیا السلام علیک یا منکسر العظائم، میرا سلام اس بی بی پر جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ بتاؤں میں آپ کو کس بچی کے مصائب پڑھتے تھے؟ بتاؤں میں آپ کو، سنیں گے عزادارو، اس بچی کے مصائب پڑھتے تھے، خدا کی قسم اس بچی کے مصائب پہ کہ جسے جب ہمارے امام آخر نے سلام کیا تو یہ کہہ کے سلام کیا السلام علی الدماء السائلات، میرا سلام اس بی بی پر کہ جس کے کانوں سے مسلسل خون جاری رہا۔ اس بی بی کے مصائب پڑھتے تھے۔ وہ 4 سال کی بچی، کوئی واقعہ ہو ایسا پڑھتے تھے کہ جیسے لگتا تھا کہ بالکل سامنے ہو رہا ہو، یہ کیفیت ہوتی تھی، لگا بالکل سامنے ہو رہا ہو۔ بیمار امام سید سجاد کا کوئی واقعہ پڑھا، کوئی مصیبت پڑی، ایسا محسوس ہوتا تھا آزاداروں کو کہ جیسے سامنے پیش کیا جا رہا ہو۔ حسین کی شہادت بیان کی، ایسا محسوس ہو رہا ہے آزاداروں کو جیسے کربلا میں موجود ہوں۔ اصغر کی شہادت بیان کی، جیسا محسوس ہوا کربلا میں ہو۔ عباس کی شہادت بیان کی تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بازوؤں کو کٹتے ہوئے دیکھ رہے۔ ایسے مسائل بیان کرتے تھے آزادار۔ کربلا کے مسائل، کربلا والوں نے دعائیں سن لی، بلا لیا اپنے پاس، خاک شفا نے خاک شفا کو اپنے پاس بلا لیا، چھوڑ گئے اپنے ساتھ اتنا بڑا عزاداروں کا مجمع کہ جو یاد کیا کرے گا۔ لیکن کرم تو دیکھیں حسین کی مصیبتوں کا، ذکر کیا تو آج حسین کی مجلس میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا حسین کا کرم ہے، خدا کی قسم، کہ حسین کے مسائل بیان کرنے کا یہ شرف اور عظمت ہے کہ آج حسین کی مجلس میں ان کا ذکر ہو رہا۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا، بس 2-4 جملے سن لے اور مسائل تمام کر دیتا ہوں۔ تمام مصیبتیں ایک طرف، مگر میں نے آپ کو بتایا ایک 4 سال کی بچی، اس کی مصیبتیں ایک طرف۔ 4 سال کی بچی کا ایک جملہ، ہمارے ہاں لوگ ایک جملہ پڑھا تھا توسی بھائی نے، اس مجلس میں لوگ دیواروں سے سر ٹکرا رہے تھے، یہ حالت تھی۔ ایک جملہ پڑھا تھا کہ میرا بیمار امام جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑی، وہ زندان میں اپنی بہن کی لاش کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے کبھی دائیں دیواروں سے ٹکراتا تھا، کبھی بائیں دیواروں سے ٹکراتا تھا۔ جزاک اللہ خدا کو محمد سوائے ورنہ حسین کیا۔ بتاؤ کون بیمار امام؟ سنو ذرا سنو، کون بیمار امام؟ بتاتا ہوں کون بیمار۔ وہ بیمار امام کہ اسی بیمار امام کو ہمارا اور آپ کا مولا ایک قالین پر چلنا سکھا رہا تھا کہ سامنے اس کنیز کی نگاہ پر ہی جسے شیری کہا جاتا ہے، شیری نے جیسے ہی سید سجاد کو قالین پر چلتا ہوا دیکھا، شیری کا چہرہ متغیر ہوا تو مولا نے سوال کیا، شیری تمہارا چہرہ متغیر کیوں ہو رہا ہے؟ شیری کہتی ہے مولا میں اس بچے کے پیروں میں ورم برداشت نہیں کر پا رہی ہوں، مولا مجھ سے اس بچے کے پیروں کے ورم نہیں دیکھے جا رہے۔ مولا خاموش رہے۔ روایت کہتی ہے کہ سید سجاد کی جس وقت ولادت ہوئی تھی، ایک منظر دکھاؤں گا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا مجلس تمام کر دوں گا۔ سید سجاد کی جس وقت ولادت ہوئی تھی، جناب شہربانوں نے اپنی 500 کنیزوں کو آزاد کیا تھا۔ اس میں ساری کنیزیں چلی گئی تھی، ایک کنیز تھی جس کا نام تھا شیری جو رہ گئی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ حسین نے شیری کو قریب بلایا کہ کہا شیری اب تجھے یہاں نہیں رہنا ہے، اے شیری جا کوفے میں فلاں مقام پہ چلی جا اور اپنا بسیرا کر لے۔ شیری کہتی ہے نہیں مولا میں آپ کی بارگاہ میں رہوں گی، آپ کی خدمت کروں گی۔ نہیں شیری
میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ شیری چلی جا۔ جیسے ہی حکم کا نام سنا، روایت کہتی ہے شیری پلٹ کے کہتی ہے مولا حکم دے کر مجبور کر دیا۔ اچھا مولا جا تو رہی ہوں، مگر مولا بس ایک بار وعدہ کیجئے کہ زندگی میں ایک بار ہی صحیح آپ میرے مہمان ضرور بنیں گے۔ حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دیکھ کے کہا جا شیری، حسین کا وعدہ ہے زندگی میں ایک بار ہی صحیح حسین تیرا مہمان ضرور بنے گا۔ جیسے ہی حسین نے یہ جملہ کہا، شیری کہتی ہے او مولا تنہا نہیں آنا ہے، وعدہ کیجیے اکبر کو بھی ساتھ لائیے گا، عباس کو بھی ساتھ لائیے گا، میری شہزادیوں کو بھی ساتھ لائیے گا۔ حسین نے کہا جا شیری، حسین کا وعدہ ہے اکبر کو بھی لاؤں گا، عباس کو بھی لاؤں گا، اپنی بہنوں کو بھی لاؤں گا۔ او شیری اب جا، چلی جا، لیجیے آزادارو۔ جیسے ہی شیری نے اپنا قدم بڑھایا، حسین کہتے او شیری ذرا ٹھہر جا، میری یہ بات سنتی جا۔ او شیری